الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل آج ربیع الاول کے مبارک مہینے کی پہلی پیر شریف کا اختتامی وقت جاری ہے، اور دعوت اسلامی والوں کو ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو، ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منانا ہوتا ہے، اور ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو یوم کفل مدینہ مناتے ہیں۔ اسلامی بہنیں بھی یوم کفل مدینہ مناتی۔ یوم کفل مدینہ سے مراد ہے یوم خاموشی، یعنی اس دن جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ زبان کا کفل مدینہ لگانا ہوتا ہے اور فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں بھری گفتگو سے تو ہر وقت بچنا ضروری ہے۔ یوم کفل مدینہ منائیں نہ منائیں، مستقل کفل مدینہ تحریک میں ہوں نہ ہوں، جھوٹ تو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، غیبت کی تو اجازت ہے نہیں، اور چغلی کی تو اجازت ہے نہیں، کسی کی دل آزاری کرنے کی تو اجازت ہے نہیں، کہ گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بچنا ہے، گناہوں سے تو بچنا ہی ہے۔ اور تو اس میں جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے، کہ فضول بات وہ ہے کہ جس بات کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، وہ بات فضول ہے۔ فضول بات گناہ نہیں ہے، لیکن فضول بات کے نقصانات جو ہیں وہ ہیں ضرور، کہ جتنی دیر اس نے فضول بات کی اتنی دیر ذکر اللہ عز و جل کر لیتا، سبحان اللہ کہتا ذکر کی نیت سے، تو جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیتا صلی اللہ علی محمد، تو جو کوئی درود پاک پڑھے تو اس سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بے شمار درود پاک پڑھنے کے یوں فضائل ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتا، فضول بات سے بہتر یہی تھا۔ جیسے اب فضول بات کے کتنی مطلب کہ برف باری ہوئی فلاں جگہ پر، اب یہ بات پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا کیا فائدہ اس میں، اور آخرت کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ غور کر لے۔ یا دنیاوی طور پر جیسے گفتگو کرتے ہیں کہ چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو اب اس بات کا کرنے سے کیا چینی سستی ہو جائے گی، آٹے کے ریٹ کم ہو جائیں گے؟ اگر ہو جاتے ہیں تو دنیا کا یہ فائدہ ہے، ویسے آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یوں جو ہے یہ بات مطلب کہ فضول ہوئی، جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ لیکن اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔ تو یوم کفل مدینہ میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے، اور لکھ کر گفتگو کرنی ہوتی ہے، اشارے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ آج اب یہ اس کا اختتامی وقت ہے، تو آئیے خاموشی کی برکت کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لب لباب ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے کفل مدینہ کی ترکیب شروع کی، یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا۔ 3 ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی۔ الحمدللہ عز و جل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنتوں بھرے بیان کی ایک مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے ہیں سنی۔ رات جب سوئی تو الحمدللہ عز و جل کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا۔
جنگ کا نقشہ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں۔ وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کفار کے سردار حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان پر تیر چڑھا لیتے ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں، پھر حاضر ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی۔ باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے۔ مزید لکھا ہے الحمدللہ صرف 3 دن کی فضول گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھ پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا۔ بس میری تمنا ہے کہ کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ خصوصاً اسلامی بہنوں کو اس خوش نصیب اسلامی بہن پر کافی رشک آ رہا ہوگا۔ کسی اسلامی بہن کا خاموشی اختیار کرنا واقعی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عموماً عورتیں زیادہ بولتی ہیں۔ اللہ زباں کا ہو عطا کفل مدینہ، میں کاش زباں پر لوں لگا کفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو نیت کر لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ انشاءاللہ عز و جل ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منائیں گے، اور یوم کفل مدینہ منا کر مستقل کفل مدینہ تحریک کے رکن بھی بن جائیں گے۔ کہ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یوم کفل مدینہ کو ماہ کفل مدینہ میں تبدیل فرمایا۔ کئی اسلامی بھائی ماہ رمضان میں ماہ کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہو گئے کہ پورے مہینے رمضان کے فضول گوئی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، گناہوں بھری گفتگو سے بھی بچیں گے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں ماہ کفل مدینہ الحمدللہ مستقل کفل مدینہ میں تبدیل ہو گیا، اور ایک اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد نے مستقل کفل مدینہ تحریک میں حصہ لیا، اس تحریک کے رکن بنے۔ تو مستقل کفل مدینہ تحریک یہ ہے کہ اب یہ روزانہ جو ہے وہ زبان کی آفتوں کی حفاظت کے لیے، فضول گوئی سے بچنے کے لیے لکھ کر بات کرنی ہے، اشارے سے بھی بات کرنی ہے، اور نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنے، اس لیے سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر بھی گفتگو کرنی ہے۔ 19 منٹ کفل مدینہ کا عینک استعمال کرنا ہے، اور 19 منٹ کفل مدینہ کا کارڈ جو ہے یہ لگانا ہے، یہ بہتر بننے کے لیے۔ تو اس میں درجے ہیں، 3 درجے۔ تو پہلا درجہ اس میں جو ہے وہ ممتاز کا ہے کہ روزانہ 25 مرتبہ لکھ کر بات کرنی ہے۔ تو آئیے اس کی بھی کچھ آسانیاں میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس قدر اس کی آسانیاں ہیں کہ آپ کہیں گے کہ واقعی مستقل کفل مدینہ تحریک میں شامل ہونا اور مشکل نہیں ہے، اور ممتاز بننا بھی مشکل نہیں ہے۔ آئیے میں ممتاز کی کچھ آپ کو مختصر وقت میں آسانی عرض کرتا ہوں۔ تو ممتاز بننے کے لیے جو ہے روزانہ 25 بار لکھ کر بات کرنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ لکھ کر بات کرنا مشکل جب ہوتا ہے کہ جب وہ کام کی بات ہم بولتے ہیں اور لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب کیا لکھیں۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے کہا کہ مجھے دن بھر میں وہ بولنے کی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی، میں لکھ کر کیا بات کروں؟ تو میں نے عرض کی کہ بھائی یہ جو آپ نے بولا یہی تو لکھ کر بات کرنی تھی، کہ کام کی بات لکھ کر کرنی ہے۔ تو جب کام کی بات لکھ کر کریں گے نا تو یہ چند منٹوں میں 25 سے بھی کئی زیادہ مرتبہ ہو جائے گا، اور فضول کام کی بات بولیں گے اور جب لکھنے کی باری آئے گی تو پھر یہی ہوگا کہ کیا لکھوں، تو پھر فضول بات لکھی جائے گی۔ تو فضول بات بھی لکھنی نہیں ہے، کہ لکھنے میں بھی کفل مدینہ لگانا ہے اور کام کی بات لکھنی ہے۔ تو روزانہ 25 مرتبہ لکھ کر بات کرنی ہے۔ تو یوں اگر مہینے کے اکثر دنوں میں یعنی 16 دن بھی وہ 25 مرتبہ لکھ کر بات کر لے گا تو یہ ممتاز کے درجے میں آ جائے گا، اس کا مانا جائے گا۔
اور اس میں آسانی پر ایک آسانی اور عرض کروں، اب جیسے 16 دن میں 25 مرتبہ لکھ کر بات کر لے وہ، تو 16 دن کو اگر 25 سے ضرب کرتے ہیں 16 کو تو 400 ہوتا ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی 10 مرتبہ لکھ کر بات ہوئی، کبھی ایسے بھی دن آتے کہ بالکل لکھ کر بات نہیں ہوئی. تو اب اس میں یوں ہے کہ کسی دن اگر 10 مرتبہ لکھ کر بات کی تو دوسرے دن 35 مرتبہ کر لے کہ پچھلے دن کا اس میں برابر کر لے. اور 16 کو 25 سے ضرب دیتے ہیں تو 400 ہوتے ہیں. تو اگر اس نے 30 دن میں اس کی مجموعی تعداد 400 ہو گئی لکھنے میں تو بھی یہ ممتاز کی کیٹیگری میں مانا جائے گا. اسی طرح بہتر کے لیے 19 مرتبہ ہے، تو پورے 30 دن میں 304 مرتبہ بھی لکھ کر اس نے بات کر لی تو بہتر کے درجے میں آ جائے گا. اور مناسب کے لیے جو ہے وہ روزانہ 12 مرتبہ لکھ کر بات کرنی ہے، تو 192 دفعہ بھی جو ہے اس نے پورے مہینے میں لکھ کر گفتگو کر لی تو یہ مناسب کے درجے میں آ جائے گا. اسی طرح اشارے سے 25 بار لکھ کر اشارے سے گفتگو کرنی ہے تو اشارے کا بھی یہی لے لیجئے کہ 400 مرتبہ اگر پورے 30 دن میں اس نے اشارے سے گفتگو کر لی تو یہ اس کا جو ہے یہ ممتاز کے درجے پر آ جائے گا. اسی طرح سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر ممتاز بننے کے لیے روزانہ 25 مرتبہ بات کرنی ہے. تو یہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ نہیں گاڑنی، وہ زمین کی طرف دیکھنا ہے، نہ اس کے سینے کی طرف دیکھنا ہے، نہ اس کی داڑھی کی طرف دیکھنا ہے، بلکہ وہ زمین کی طرف، دو کھڑے ہوں یا دو بیٹھے ہوں تو بیچ زمین پر جو ہے نگاہ ہونی چاہیے اور گفتگو کرے. تو یہ بھی آسان ہے، یعنی کسی ایک پر بھی اگر آپ نے انفرادی کوشش کر لی نا، کسی سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم کیسے ہیں آپ، یہ ایک مرتبہ ہو گیا. جمعرات مدنی قافلہ جا رہا ہے، یہ 2 باتیں ہو گئی. آپ بھی سفر کیجئے، 3 باتیں ہو گئی. 5 نمازیں پہلی صف میں با جماعت پڑھنے کو ملے گی، 4 باتیں ہو گئی. تہجد بھی ملتی ہے، 5 باتیں ہو گئی. اشراق و چاشت بھی ادا ہوگی، 6 باتیں ہو گئی. مدنی قافلے میں مسجد کا قرب ملے گا، 7 باتیں ہو گئی. دعائیں قبول ہوتی ہے، 8 باتیں ہو گئی. نماز کے فرائض بھی سکھائے جاتے ہیں، 9 بات ہو گئی. واجبات بھی بتائے جاتے ہیں، 10 باتیں ہو گئی. اور جو ہے پاکی ناپاکی کے مسائل بھی مدنی قافلوں میں سیکھنے کو ملتے ہیں، یہ 10 باتیں ہو گئی. آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں. اب مدنی بہار سنائیں گے تو میرا خیال ہے 25 سے کئی زیادہ مرتبہ ہو جائے گی. تو ایک پر بھی یوں انفرادی کوشش نگاہ جھکا کر کر لیں گے تو 25 سے کئی زیادہ مرتبہ ہو جائے گی. اسی طرح قفل مدینہ کا عینک سجانا ہے تو مطالعہ کرتے وقت قفل مدینہ کا عینک سجا لے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے قفل مدینہ کا عینک سجا لے تو بھی، اور صدائے مدینہ لگاتے ہوئے قفل مدینہ کا عینک سجا لیں. درس میں شریک ہیں، قفل مدینہ کا عینک سجا لیں تو یہ آپ کا 25 منٹ سے بہت آسانی سے ہو جائے گا. یہ تو یہ آپ کا یہ بھی مانا جائے گا. اسی طرح قفل مدینہ کارڈ بھی استعمال کرنا ہے 25 منٹ، تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، گھر میں بھی لگا لیا، فیضان مدینہ میں لگا لیا، اسی طرح درس میں لگا لیا، مدنی حلقے میں لگا لیا تو یہ ہو جائے گا آپ کا. اور روزانہ جو ہے ممتاز بننے کے لیے سب کرنے کے ساتھ ساتھ 72 میں سے 63 مدنی انعام پر عمل ہوگا. تو ممتاز بہتر کے لیے 62 سے 51 اور مناسب کے لیے 50 سے 40. اور ان تینوں درجوں کے اسلامی بھائیوں کو 26 دن فکر مدینہ کرنا ضروری ہے. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر بھی ضروری ہوگا. اور جو ہے 12 ماہ میں 30 دن سفر. تو اب کسی نے اس مہینے سفر نہیں کر پایا وہ، تو اب اس کی نیت آئندہ مہینے بھی وہ سفر نہیں کر پائے گا، اس سے آئندہ مہینے بھی نہیں کر پائے گا. 12 ماہ میں 30 دن سفر کرنا ہے تو شوال کے مہینے میں وہ سفر کر پائے گا. مثال کے طور پر رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے اس میں اس کی سفر کی پکی نیت ہے. تو اب شوال سے پہلے جتنے بھی یہ مہینے ہیں اس میں اس کا جو ہے یہ عمل مانا جائے گا، کیونکہ شوال کے مہینے میں اس کو سفر تو کرنا ہی ہے نا. تو یوں یہ ممتاز بہتر اور مناسب کے درجے میں آ جائے گا. اللہ عز و جل ہمیں زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب کرے اور مستقل قفل مدینہ تحریک کا رکن بھی ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچے کی دوزانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گھمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں اللہ، رہوں مست بے خود میں تیری ولا بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا حمد و ثنا یا الہی، میرے عشق بغیر رہے کاش ہردم، میرے کاش ہردم تیرے خوف سے خدایا الہی، تیرے خوف سے خدایا تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا
اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے اللہ، تو اپنی ولایت کی خیرات دے گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، اللہ توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، نیکوں کا صدقہ اللہ بنا دے مجھے، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا بچایا الہی، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، مسلمان ہے آتا
اساس مولا مسلمان آثار تیری عطا سے مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ میرے آقا کا مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ صحابی کا مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی تجھے واسطہ میرے باپا کا مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. گناہگاروں کا سائبان ہیں یہ اولیاء اللہ، گناہگاروں کا سائبان ہیں یہ اولیاء اللہ. پان، سگریٹ اور چائے بیچنے والوں کے لیے مدنی پھول جان سکیں گے آج براہ راست مدنی مذاکرے میں. مستری، راجگیر اور مزدور پیشہ افراد اپنے کام کے بارے میں مدنی پھول حاصل کرنے کے لیے 7 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں ضرور شریک ہوں. موبائل ریپیئرنگ، موبائل فرنچائز، ایزی لوڈ، PTCL ٹیلی کمیونیکیشن سے تعلق رکھنے والے حضرات 8 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. فاسٹ فوڈ اور ہوٹل کے پیشے سے وابستہ اسلامی بھائی اپنے کام سے متعلق دینی رہنمائی کے لیے 9 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں شامل ہوں. اخبار فروش، بک سٹالز، کتب فروش حضرات اپنے کام کی احتیاطیں جاننے کے لیے شامل ہوں 10 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں. گورکن، اسٹیٹ ایجنٹس، کرایہ دار اور مالک مکان حضرات شرعی احتیاطیں جاننے کے لیے 11 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے کا حصہ بنیں. میکینک، آٹو پارٹس، آٹو موبائل سے تعلق رکھنے والے دینی معلومات کے حصول کے لیے 12 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں شامل ہوں. پھول فروش اور مالی حضرات اپنے پیشے کے متعلق مدنی پھول جان سکیں گے 13 جنوری کو براہ راست مدنی مذاکرے میں.
مدنی چینل پر۔ مدنی مرحبا، عربی مرحبا، فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے، فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جگہ کے مالک و مختار آ گئے۔ فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے، فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول۔ الحمدللہ عز و جل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر اور انفرادی کوشش پر کئی مرد و عورت ایمان لے آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خواتین میں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اے انفرادی کوششیں کرنے والوں، دین کے لیے کڑنے والوں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں، اس کے لیے بے قرار رہنے والوں، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے، ایمان لاتے ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے 5 وہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی بشارت سنائی۔ میرے آقا اعلی حضرت ان کی مدح کرتے ہوئے ان پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، مزدہ بنے خوشخبری، بشارت۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ 5 ان 10 میں سے 5 جو تھے ان کے مبارک نام بھی سن لیجئے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی زبردست اسلام کی شخصیت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2 حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت سیدنا طلحہ بن عبید
رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 5 حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کی دعوت کا کس قدر جذبہ تھا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ ملتے ہی فوراً دوسروں کو بھی سرکار محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کرنے کی دھن لگ گئی. انہیں کتنا زبردست احساس تھا، کتنی قدر تھی اسلام کی. اے کاش ہمارے دل میں بھی نیکی کی دعوت کی اہمیت جاگزیں ہو جائے. کاش 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 ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کے مظہر جنت کی طرف اپنے ان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں کو بھی لے چلنے کی کوششیں تیز تر کر دیں جو گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. 100 کروڑ کاش ہمیں بھی فرنگی فیشن کی یلغار میں گرے ہوئے مسلمانوں کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی طرف بلانے کا جذبہ نصیب ہو جائے. اس مدنی کام یعنی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی ہے. نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول. نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. آمد سرکار ہے، آمد سرکار